نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، ہم بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام از حافظ الحدیث ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے کتاب، اور پھر اس کتاب کی کتاب الجامع، اور پھر مزید کتاب الجامع کا باب البر والصلہ کا مطالعہ کریں گے۔ باب البر، بن کہتے ہیں نیکی کو، وہ صلہ یعنی کا جوڑنا ملانا، اور اس کا اصطلاحی مفہوم جو ہے وہ خون کے رشتہ داروں کے ساتھ، بلڈ ریلیشن والے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ عزیز طلبہ، اس سے قبل ہم نے باب الادب پڑھا تھا، جس کے اندر ہم نے 16 احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ تشریح کی تھی۔ آج ہم باب البر والصلہ کی پہلی حدیث اور مجموعی طور پر حدیث نمبر 17 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کو کس طرح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبا، جو کوئی پسند کرتا ہے، جو کوئی چاہتا ہے، ان یوبسطا، کہ انکریز ہو، بڑھ جائے، لہو، واسطے اس کے، فی رزقی، اس کا رزق، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی ہو، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو جائے، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق انکریز ہو جائے، وَأَن يُنْسَعَ، اور دراز ہو جائے، لہو، اس کے لیے، فی عصری، اس کی عمر، اور اس کی عمر دراز ہو جائے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر دراز ہو جائے، لمبی ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، بس چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، بس چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرے۔ یہ لفظ ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ عزیز طلبہ کو اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے اور اس کی عمر دراز ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ یہ طلبہ، اس حدیث مبارکہ کی تشریح کس طرح ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں فراخی اور درازی عمر کا نسخہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، بڑھ جائے، انکریز ہو جائے اور اس کی عمر طویل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب سب سے پہلے ہم صلہ رحمی کا معنی و مفہوم دیکھتے ہیں۔ صلہ رحمی سے مراد کیا ہے؟ صلہ رحمی دو الفاظ، صلہ اور رحمی کا مجموعہ ہے۔ صلہ، صلہ عربی زبان کا لفظ وصل یوصل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی جوڑنا یا ملانا ہیں۔ اسی طرح رحمی، رحمہ سے ماخوذ ہے، جس کا اطلاق تمام خونی رشتہ داروں پر ہوتا ہے، بلڈ ریلیشن والے جو رشتے ہیں۔ صلہ رحمی کے بارے میں قرآن کریم میں جو بڑی سخت تاکید آئی ہے، قرآن و سنت میں رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور قطع تعلق سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ سورہ نساء کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت برداری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو۔ قطع رحمی
تعلقات کو توڑنا، یعنی کہ اس سے بچو، تو مطلب یہ ہوگا کہ صلہ رحمی کرو، تعلقات کو قائم رکھو۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 75 کے اندر ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی کہ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی رشتہ داروں کی، بلڈ بیچنے والوں کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان کی پرائرٹی بیان کی گئی ہے۔ اور پھر تیسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت سورہ رات آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور جن رشتہ قرابت کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے اس چیز کو جوڑتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط رکھتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ نرمی کا رویہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں اور برے حساب سے بھی جو ہے وہ خوف کھاتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی آیت مبارکہ سورہ احزاب کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار مسلمانوں اور مہاجرین میں سے ترکہ میں زیادہ حقدار ہیں، یعنی کہ رشتہ داروں کی جو ہے نا یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ پیار محبت اور شفقت والا رویہ رکھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی سسٹم کے اندر بھائی بھائی سے جدا ہے، بہن بھائی سے جدا ہے، اور اسی طرح کزنس کے درمیان آپس کے اندر شپکلش پائی جاتی ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ جائیداد کے سلسلے کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور بہن بھائی سے جو روٹھی ہوئی ہے بھائی بھائی سے روٹھا ہوا ہے، اور بات قتل و غارت کی بات ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، قرآن و حدیث کے اندر صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اور خصوصاً بلڈ ریلیشن جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں بڑی سخت تاکید کی گئی ہے، اور جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو حسن سلوک نہیں کرتے ان کے بارے میں بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں پیچھے جو ہے 4 آیات مبارکہ مقدسہ کا مطالعہ کیا جن میں اسی بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے محبوب بندے جو ہے وہ ہمیشہ جس چیز کو ملانے کا حکم دیا جاتا ہے اس کو ملاتے ہیں، جس چیز کو جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اب احادیث مبارکہ کے اندر بھی صلہ رحمی کے بارے میں بڑی سخت تاکید کی گئی ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ صلہ رحمی اور اس کے فوائد کے بارے میں کچھ احادیث مبارکات کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے پر اللہ کا کرم، یہ حدیث مبارکہ کا ہیڈنگ میں نے بنا دیا۔ حدیث مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قطع رحمی بہت بڑا جرم ہے، قطع مطلب کاٹنا، رحمہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ لفظ رحیمہ رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے مشتق کیا، ڈیرائیو کیا، اخذ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ عز وجل انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحمہ وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته
حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا میں اللہ ہوں، انا اللہ، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا اور اپنے نام سے مجھ تک کیا، بس جس نے اس کو ملایا میں اسے ملا دوں گا، اور جس نے اسے قطع، جس نے قطع رحمی کی میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر اس قدر وعید بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر دیتے ہیں، اور چھوٹی موٹی بات پر جو ہے یہ جدال کے جھگڑے پر کہتے ہیں کہ تمہارا ساڈا مرنا جینا ختم۔ رشتہ داروں کے ساتھ ایسی بات کرنا جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، احادیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں بھی ارشاد فرما دی کہ بس جو اس رشتہ داری کو توڑے گا تو میں اس کو کچھ حکم کر دوں گا، میں اس کو سرسبز و شاداب کر دوں گا، میں اس کو خوشحال کر دوں گا، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا تو پھر وہ بھی ذلیل و رسوا ہوگا، پھر وہ بھی جو ہے دنیا اس کو تنگ کر دی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، کبھی بھی ان کے تعلقات کو ختم نہ کریں۔ کمی ہو سکتی ہے تعلقات کے اندر، لیکن یہ پرماننٹ مرن جیون ختم اس قسم کی جو ہے پابندی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحیم معلقۃ بالعرش، رشتہ داری جو ہے وہ اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ من وصلنی وصلہ اللہ، تقول اور کہتی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، من وصلنی وصلہ اللہ، یا اللہ جو مجھے ملائے تو اس کو ملا دے، جو مجھے قائم رکھے اللہ تو اس کو قائم رکھ، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور اللہ جو مجھے توڑے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو اس کو ذلیل و رسوا کر دے، تو اس کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ احادیث مبارکہ بیان فرما رہی ہیں کہ رشتہ داری جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے، کہ رشتہ داری کو قائم رکھنا کس قدر ضروری ہے، کہ اللہ کی عرش کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہر ملتے جا کرتی ہے کہ یا اللہ جو مجھے ملائے تو اسے ملا دے، اور جو مجھے کاٹے تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوقات کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رشتہ داری اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور عرض کرنے لگی اللہ میں قطع رحمی سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک، کیا تو اس بات پر خوش ہے کہ میں اسے ملا دوں جو تجھے ملائے، اور اسے برباد کر دوں جو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ رشتہ داری نے عرض کیا یا اللہ ضرور۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا تیری مراد پوری ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس سلوک سے پیش آنا چاہیے، اگرچہ ان کا رویہ سخت ہو، ان کے ریمارکس ہمارے بارے میں ٹھیک نہ بھی ہوں، تو تب بھی ہم ان سے میل جول کے اندر کمی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ قطع تعلق کر دینا کہ جی بالکل اب ختم، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی سے شہر آباد ہوتے ہیں اور عمر میں برکت آتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجم وحسن الجواری یا مران التیاری و یزیدان فی الاعمار۔ وصلۃ الرحم، صلہ رحمی سے، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آنے سے، وہ حسن الخلق، خلقی اور اچھے اخلاق سے، وہ حسن الجواری اور اچھے پڑوس سے، یعنی پڑوسی بھی اچھے ہونے چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، عمر کے اندر برکت آتی ہے۔ یا مران دیاری، شہر آباد ہوتے ہیں، یا مرو دیار کا شہر کو، یا مران دیاری، شہر آباد ہوتے ہیں، اور وہ یزیدان فی الاعمار، عمر میں برکت آتی ہے۔ تو یہ طرح ایک اتنا آسان کا نسخہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں اور حسن خلق کا مرکب مجسمہ بن جائیں اور اچھے پڑوسی ثابت ہوں، تو لا محالہ یہ اعمال کرنے سے جو ہے، ایسا رویہ اختیار کرنے سے
یہ شہر بھی آباد ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہماری عمر کے اندر بھی برکت آئے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةً فِي الْأَهْلِ، بے شک صلہ رحمی سے برادری میں محبت پیدا ہوتی ہے، مسرات فی المال، اور مال میں کثرت آتی ہے، منسعۃ فی الحسر، اور عمر لمبی ہوتی ہے۔ لیکن اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے سے، ان کی دعوت کرنے سے، ان کو دعوت پر بلانے سے، اور ان کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آنے سے، مصیبت کے وقت ان کی مدد کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا ایک تو پہلے نمبر پہ برادری میں محبت ہوتی ہے، خاندان کے اندر، فیملی سسٹم کے اندر جو ہے وہ گلے شکوے دور ہو کے محبت پروان چڑھتی ہے۔ اور پھر فرمایا مسرات فی المال، ہم مال خرچ کرتے ہیں اپنے رشتے داروں پر تو اللہ رب العزت اس خرچ کرنے کو جو ہے اضافہ فرما دیتے ہیں، اس میں بظاہر مطلب معلوم ہوتا ہے کہ کم ہو رہا ہے لیکن کم نہیں ہوتا۔ تو حدیث مبارکہ بھی ہم فرما رہی ہیں کہ مال میں کثرت آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منسعات فی الحسر، اور انسان کی عمر بھی دراز ہوتی ہے، انسان کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے، طویل ہوتی ہے، انسان خوشحال ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ جو ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے، اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے جو ہے حسن سلوک ہی ہو، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کو دوسرا ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتے دار ہیں وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، یعنی کہ مجھ سے انہوں نے جو تعلقات ختم کر دی ہے، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، یعنی کہ میں ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑتا ہوں، میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو گویا تو اپنے رشتے داروں کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور اس نیک سلوک پر جب تک تو قائم رہے گا اللہ کی نصرت اور تائید تیرے شامل حال رہے گی۔ یعنی کہ اگر ہمارے رشتے دار جو ہم سے جیسا بھی رویہ اختیار کرے، ہم جاتے ہیں تو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا ہم جاتے ہیں تو باتیں لگا لگا کر کرتے ہیں، تو اس سے دل برداشت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صاحب رسول بھی اسی طرح بیان فرما رہے ہیں کہ میرے رشتے دار اچھا کام میرے ساتھ سلوک نہیں کرتے تھے، اس سے جو ہے ہم لوگ اور بردباری سے پیش نہیں آتے تھے، جہالت کا سلوک کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے۔ تو آج کل تو ہم ایک دم سیکھپا ہو جاتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اپنے رشتے داروں کے جو ہے وہ غلط رویے کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہم اگر نیک عمل کریں گے تو ہمارے نامہ اعمال کے ساتھ جو ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید جو ہے ہمارے سامنے حال رہے گی، یعنی کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب رہیں گے اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت کامیابی سے کامیاب کریں گے۔ تو اس طلبا اس حدیث مبارکہ کے اندر جو بلڈ ریلیشن والے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے اگلی حدیث مبارکہ میں جو تعلقات توڑتا ہے اس کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے۔ تو یہ دونوں حدیث مبارکہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور تقریباً میں کافی پوائنٹ جو کامن آئیں گے۔ 18ویں حدیث ہم پڑھتے ہیں، وان جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، قاطع کاٹنے والا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے والے سے مراد مزید وضاحت فرما دی، یعنی قاطع الرحیم، یعنی تعلقات کو، رشتے داروں سے تعلقات کو ختم کرنے والا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاطع جنت میں نہیں جائے گا۔ قاطع سے مراد قطع رحمی، یعنی رشتے داروں سے قطع تعلق کرنے والا۔ تشریح الحدیث، اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتے داروں سے تعلقات کو توڑ لیتا ہے، یعنی ان سے رشتہ ناتا ختم کر لیتا ہے، تو وہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس طلبہ بڑا مقام بڑا جو ہے مقام غور و فکر کا ہے کہ ہمارے تو معاشرے کے اندر ہر جگہ پر یہ چیز پائی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ رشتے ناتے ختم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے مطابق وہ سب جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
اس چیز سے باز آئے۔ قاطع اور رحم کا معنی و مفہوم۔ قاطع اور رحم دو الفاظ قاطع اور رحم کا مجموعہ ہے۔ قاطع عربی زبان میں قطع یقطع سے ماخوذ، اس کے معنی کاٹنا یا توڑنا ہے، یہ ہے۔ رحیمہ سے ماخوذ، رحمہ جو ہے رحیمہ سے ماخوذ ہے، جس کا اطلاق تمام خونی رشتہ داروں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ قاطع اور رحم سے مراد خون کے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑنا یا ختم کرنا ہے۔ قطع رحمی سے بچنے کے بارے میں قرآن کریم والفرقان حمید کی آیات بینات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ قرآن و سنت میں رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے اور قطع تعلق سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ توڑتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، ایوصل جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون کی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جس چیز صلہ رحمی کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ لوگ دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت کے اندر بھی ناکامی اور نامرادی کا مقدر بنے گی۔ اسی طرح سورہ رعد کا آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور جن رشتہائے قرابت کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور فساد کے لیے عرض کے مرتکب ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار یعنی لعنت اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی آخرت دنیا کے اندر ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور آخرت میں جو ہے ان کے لیے بڑا برا گھر ہے۔ یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہمیشہ کوشش کریں اچھے ہوں، ان کو گھر بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے کی بڑی سخت ممانعت آئی ہے۔ رشتہ داروں سے ان کا تعلق کرنے اور ان سے برا سلوک کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ ذیل میں قطع رحمی کرنے والوں کے بارے میں چند حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، قطع رحمی کرنے والوں کی تباہی اور بربادی۔ یہ حدیث مبارکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہوں میں رحمان ہوں، میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا ہے اور میں نے اس کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، بس جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، یہ تباہ و برباد کر دوں گا۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ بھی وہی ہے کہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور عرض کرتی ہے اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دے اور جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے۔ پھر تیسری جو ہے وہ رشتہ داری قطع رحمی کے پناہ کی درخواست ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رشتہ داری اٹھ کھڑی ہوئی اور عرض کرنے لگی اللہ میں قطع رحمی سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر میں ٹھیک کیا تو اس بات کو خوشی نمت سے ملا دوں گی، تجھے ملا دے، اسے برباد کر دوں، پھر ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ رشتہ داری میں عرض کری اللہ ضرور اللہ نے کرنا چاہتے ہیں مراد پوری ہوگی۔ پھر چوتھی حدیث بھی پچھلی والی حدیث ہی ہے کہ صحابی رسول کا واقعہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں ان سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگر تو ایسے ہی کہ جیسے تو کہہ رہا ہے تو جب تک تو ان کے ساتھ سلوک سے پیش کرے گا تو مسلسل جو ہے ان کے منہ میں گرم داغ ڈال رہا ہے، اور اگر تو اس عمل پر قائم رہے گا تو اللہ کی تائید و نصرت جو ہے تیرے سامنے حال رہے گی۔ یہ چار حدیث مبارکہ کی طلبہ پچھلی حدیث کی تشریح میں بیان ہو چکی ہیں۔ اب پانچویں حدیث جو ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع یعنی قاطع رحم، قاطع یعنی کہ رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا جو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا وَإِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ مُغْلَقَةٌ دُونَ قَاطِعِ الرَّحِمِ، آسمان کے دروازے جو ہے وہ جو قطع رحمی کرنے والا جو دعا کرتا ہے تو آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اب جس شخص کی دعا نہ قبول ہو تو اس میں کس طرح مغفرت ہوگی، کس طرح جو ہے اس کے لیے خوشحالی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ تبارک و تعالی عشیۃ کل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل کاتب رحم، میری امت کے اعمال جمعہ کے رات بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس طرح پہلی اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہم نے جو مطالعہ کیا وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے، ان سے جب ہم اچھا سلوک کریں گے تو اس کی برکات سے جو ہے اس کے فوائد و ثمرات سے جو ہے اللہ رب العزت جو ہمارے رزق کو بھی کشادہ کریں گے اور ہماری عمر بھی دراز کریں گے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے اس سے جو ہے وہ مال کے اندر بھی جو اضافہ ہوتا ہے اور اچھے شہر بھی آباد ہوتے ہیں۔ اس طرح
جو ہے اگر ہم قطع تعلق کریں گے تو پھر نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، بلکہ دعا اوپر جانے سے پہلے آسمان کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور اگر رشتے داروں کے ساتھ جو ہے تعلقات کو توڑیں گے تو پھر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاتل یعنی قاتل الرحیم، تو تعلقات کو رشتے داروں سے تعلقات کو توڑنے والا ہر بھی جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے ان کا جیسا مرضی رویہ ہو، چاہے وہ بدتمیزی سے پیش آئیں، چاہے وہ بدتہذیبی سے پیش آئیں، چاہے وہ گھر سے نکال دیں، لیکن ہمیں ہر چیز کا تعلق ٹوٹل بائی کاٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل اب مرن جون ختم ہے۔ یہ الفاظ ہی جو ہے وہ غیر اسلامی ہے کہ مرن جون ختم ہے۔ ہاں زیادہ نہ آیا جائے لیکن اس سے ملا جائے کہ ہاں رستے میں ملے اسلام کر لیے جائے ہے اور خوشی غمی میں وہ شریک ہوا جائے، اس لیول کا نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، لیکن کم از کم یہ بالکل ختم کرنا اور بالکل جو ہے تعلقات کو توڑ دینا جو ہے یہ غیر اسلامی ہے اور قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے۔ تو لہٰذا اس سے بچنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ پہل ہو اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے رکھے جائیں، چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ سلسلہ بھائی دو احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے آپ کے سامنے رشتے داروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے اور ان کو نہ توڑنے کے بارے میں بیان ہوا۔ پہلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 19 ہے، عن المغیرہ بن شعبہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنوحات وقرئ لكم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعة المال۔ اس طلبہ یہ ایک طویل حدیث ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ ٹاپک بن جائے گا، رائٹس آف پیرنٹس۔ اور پھر ووات البنات اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ بھی تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے، یہ بھی ایک تفصیل سوال بن جائے گا۔ ومنع وحاتم، اور تمہارے لیے کنجوسی یا بخل اور گداگری یا بھیک مانگنا اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں 4 افعال کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 حقوق الامہات، والدین کی نافرمانی، وواد البنات بیٹوں کا زندہ درگور کرنا، ومنع کنجوسی، وحاتف اور گداگری یا بیگنگ، وکریہ لکم اور ناپسند کیا تمہارے لیے، قیل وقالا، قیل وقالا ٹال مٹول، بحث مباحثہ، اور وکثرت السؤال اور کثرت سوالات، واضاعۃ المال اور مال کا ضائع کرنا۔ اس حدیث مبارکہ میں 4 افعال حرام قرار دیے گئے ہیں اور 3 افعال جو ہیں ان کو ناپسند کیا گیا ہے، جس کو ہم اسلامی اصطلاح میں مکروہ کہتے ہیں، اور تمہاری ناپسند کیا گیا ہے کیا؟ بحث مباحثہ اور کثرت سوالات و اضاعت المال کا ضائع کرنا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں والدین کی نافرمانی، بیٹیوں کا زندہ دفن کرنا، کنجوسی اور بھیک مانگنے کو حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے ٹال مٹول، بحث مباحثہ، کثرت سوالات اور مال کا ضائع کرنا مکروہ یعنی کہ ناپسند قرار دیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ انسانی زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں سے کچھ معاملات کی شرعی اور دینی حیثیت کو بیان کرتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعمال کو حرام قرار دیا ہے اور 3 اعمال کو ناپسند فرمایا ہے۔ ان اعمال و افعال کے بارے میں قرآن و حدیث کے احکامات کا بیان ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا دوسرا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے، کیونکہ پہلا جو ہے وہ والدین کی نافرمانی اور حقوق الامہات، ماں کی نافرمانی، تو اس پوائنٹ کی تشریح حقوق والدین والے آرٹیکل سے کی گئی ہے، جو کہ ہم نے پارٹ 1 کے اندر جو ہے سورہ لقمان کے اندر پڑھا تھا، اور انسان ابھی والدیہ حملتہ وہن، وہاں پر جو رائٹس آف پیرنٹس والا آرٹیکل پورا پڑھا تھا، تو وہ سارا اس کی تشریح کے اندر ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ہے اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے۔ اس بات کی اس لیے تاکید کی گئی ہے کیونکہ عرب میں واقعتاً لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے،
قرآن کریم والفرقان حمید نے عرب کے اس معاشرے کی عکاسی یوں کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اور ان میں سے جب کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کا منہ غم کے سبب سیاہ پڑ جاتا اور وہ رنجیدہ خاطر ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ آیت نمبر جو ہے وہ 58 کی سورہ نحل کی اور سورہ 59 کے اندر فرمایا کہ اس خبر سے لوگ اسے چھپتا پھرتا اور سوچتا کہ آیا کہ ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو زندہ غور کیا وہ حسن بن قیس تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرار کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے 8-10 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا۔ عربوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مطلقاً اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل کر دیتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا دونوں اللہ کی دین ہے۔ اولاد کی پیدائش ماں باپ کے لیے باعث برکت رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی پیدائش کو خصوصی طور پر خوشخبری قرار دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بیٹیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی بڑی تلقین آئی ہے۔ بیٹیوں کے اچھے انداز میں پرورش اور تعلیم کو تربیت کرنے والے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خوشخبریاں بیان کی ہیں، جن میں سے چند ذیل ہیں۔ نمبر 1، بیٹی کی پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی لڑکی کو زندہ در گور نہ کیا اور اس سے حقیر نہ سمجھا اور بیٹے کی طرح اس سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، جس میں بیٹی سے محبت کرنا اور بیٹے سے کمتر نہ سمجھنا اور بیٹے کو جو ہے وہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنا جو بیٹے کو کی جاتی ہیں، جب آدمی جو ہے بیٹی سے ایسی محبت کرے گا تو یہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح بیٹیوں کی پرورش کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی 2 لڑکیوں کی جوانی تک اچھی تربیت کی تو وہ میرے ساتھ قیامت میں اس طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلی کو جمع پکڑ کے بنایا، یعنی یہ 2 انگلیاں جو ہیں جب اکٹھی ہو تو یہ جدا نہیں ہو سکتی، وہی بن جاتا ہے تو یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جو ہے اپنی بیٹیوں کو اچھی پرورش کرنی چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا چاہیے، پیار کا سلوک کرنا چاہیے، شفقت کا سلوک کرنا چاہیے، اور انہیں جو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کی تعلیم کے اندر تربیت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں وہ ہمارے مقدر کے اندر آ جائے۔ اسی طرح تیسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کی مصیبت میں مبتلا ہوا اور پھر اس کے ساتھ محبت اور مہربانی کا سلوک کرے تو وہ دوزخ کے عذاب سے اس کو بچا لے گی، وہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ڈھال بن جائے گی۔ یعنی کہ یہ متفق علیہ سمران یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ جو شخص جو ہے اس کی بیٹی یا اس کی شادی ہوئی ہے لیکن کسی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے ہیں، صحیح نہیں چل سکے، طلاق ہو گئی ہے، گھر آ گئی ہے، لیکن باپ جو ہے وہ پھر بھی اپنی بیٹی کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرتا ہے، شفقت کا سلوک کرتا ہے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے، یا اور بھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، ضرور نہیں صرف طلاق کا ہی ہو، کوئی اور بھی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہو تو باپ جو ہے بیٹی کے ساتھ محبت والا سلوک کرتا ہے، شفقت والا سلوک کرتا ہے، اسے برا بھلا نہیں کہتا بلکہ جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا سلوک کیا جاتا ہے، تو کل قیامت والے دن جو وہ بیٹی جہنم کے اور اس کے درمیان ڈھال بن جائے گی۔ تو عزیز طلبہ یہ تھے وواد البنات کی تشریح کے اندر کہ بیٹیوں کی زندہ ترغور کرنے کی ممانعت حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ سوال بھی آ سکتا ہوتا ہے کہ جی read the following hadith carefully and explain the underlined text۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ کیونکہ اس حدیث مبارکہ میں ٹوٹل 7 افعال بیان کیے گئے ہیں، 4 افعال حرام اور 3 افعال جو ہے وہ مکروہ یا مکروہ یہ ناپسند ہے، تو کوئی 2 کو انڈر لائن کر دیا جاتا ہے تو 2 کی آپ کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح وواد البنات کی یہ تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد اس طرح ہوا منع میں نے روکنا ہے، کنجوسی ہے، بخل،
اور کنجوس کے بخل کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے قرآن کریم کے اندر۔ بخل یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر، اپنی اولاد اور عزیز و اقارب پر ضرورت پڑنے پر بھی خرچ نہ کرے، اور نہ ہی نیکی بھلائی کے کاموں میں کوئی پیسہ خرچ کرے۔ بخل یہ ہے کہ جب ضرورت ہے تو خرچ کرنا چاہیے، اپنے اوپر بھی، اپنے اولاد کے اوپر بھی، ایون جانا اپنے جو رشتے دار ہیں ان کے اوپر بھی یہ خرچ کرنا چاہیے، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جو ہے وہ ہمیشہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو انہیں خرچ کرنا چاہیے۔ جو شخص نہیں خرچ کرتا تو بخل وہ بخیل ہے۔ بخیل کے بارے میں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ فطری طور پر انسان میں کچھ ایسے دائیں موجود ہوتے ہیں جو انسان کے فائدے کا باعث نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے دین و دنیا میں نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بخل ہے۔ بخل کے لیے قارون کا نام ضرب المثل کے طور پر معروف ہے۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی جماعت اٹھاتے تھے، لیکن جب کوئی اس سے اللہ کے نام پر سوال کرتا تو اس کی پیشانی شکن آلود ہو جاتی۔ قرآن کریم والفرقان حمید نے قارون کا انجام اس طرح بیان کیا: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، بس ہم نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ رحمان کے محبوب بندے بخل سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی بد اخلاقی ہے کہ اس سے کئی بد اخلاقی جنم دیتی ہے۔ بخیل آدمی بے مروت، بدسلوک، تنگ نظر اور لالچی ہوتا ہے۔ قرآن کریم والفرقان حمید میں بھی بخل کی شدید مذمت آئی ہے۔ ارشاد ربانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور پہلے تو انسان کی جبلت بیان کی گئی ہے، انسان کی جو ہے نفسیات بیان کی گئی ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ پھر بخیل شخص کے بارے میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ تو تم میں سے ایسے شخص جو بخل کرنے لگتے ہیں، جو بخل کرتا ہے تو اس کے لیے اپنے لیے نقصان دہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ تو اسی طرح تیسرے پارے کے اندر سورۃ اللیل کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ اور جس نے بخل کیا اور نیکی سے بے پرواہ رہا، یا نیکی بھی نہیں کی اور بخیل رہا، بے پرواہ رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا تو ہم اسے تنگی میں ڈالیں گے، اور جب وہ دونوں کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ قرآن کریم والفرقان نے بخل سے اجتناب کرنے والے شخص کو کامیاب قرار دیا۔ ارشاد ربانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو شخص حرص سے نفس یعنی کہ بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، بخل سے بچو کیونکہ تم سے قبل قومیں بخل کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی ہیں۔ عزیز طلبہ، قرآن کریم والفرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں بخل کے لیے بخل کا لفظ بھی آیا اور شح کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں شح اور ادھر بھی اتقوا الشح، اس سے مراد بخل ہے۔ تو یہ بخل کے بارے میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اور جو چوتھی چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ ہاتھ، یہ ہوتا ہے بھیک مانگنا، گداگری، بیگنگ، بغیر ضرورت کے سوال کرنا۔ حدیث مبارکہ میں بھیک مانگنا، گداگری کو حرام قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا جواز مانگنے کی شدید مذمت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث مبارکہ میں بھیک مانگنے والوں کو مختلف وحی سنائی گئی ہے۔ گداگری، بھیک مانگنے کی مذمت میں حدیث مبارکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھیک مانگنے والے کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 2، بلا ضرورت مانگنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن جو ہے گوشت نہیں ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس میں بلا جواز سوال کرنے والا جہنمی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آئے روز جو ہے لوگ جو سڑکوں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہٹے کٹے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو صحت بھی دی ہوتی ہے، جوانی دی ہوتی ہے، تمام اعضاء سے سلامت ہوتی ہے، لیکن مانگتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کے پاس صبح شام کا کھانا ہے اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے، اور اگر سوال کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح تیسری حدیث مبارکہ میں افسر نے فرمایا کہ محنت مزدوری بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی رسی لے کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ لائے، جنہیں بازار میں رکھ کر بیچ دے تو اللہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ یہ محنت مزدوری کی ذلت سے کئی بہتر ہے کہ لوگوں اس کے بھیک مانگے اور اسے دے یا نہ دے۔ سلسلہ بھائی یہ بھیک مانگنے کی مذمت کے بارے میں 3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، لیکن چونکہ اسلام کے دین فطرت ہے تو بعض اوقات انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ
اس کو سوال کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کی جائز صورتیں بیان کی ہیں کہ مانگنے یا سوال کرنے کی جائز صورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 صورتیں ایسی بتائی ہیں جن میں مانگنا یا سوال کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، پہلا شخص وہ ہے کہ جو کسی کا قرض کا ضامن بنا، اس وقت تک سوال کر سکتا ہے جب تک قرض کی رقم پوری نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے سی آر جو ہے وہ جو ہے وہ ضامن بنے کہ شوزب صاحب جو ہے جو 1 لاکھ روپے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کسی سے ادھار لیا، تو وہ کہہ رہے ٹھیک ہے جی اگر یہ نہ دے گے تو نہ دوں گا۔ اب شوزب صاحب جو ہے وہ 1 لاکھ روپے لے کے گو بیٹھ دکان ہو گئے، اور اپنے سی آر صاحب جو ہے وہ ضامن تھے، تو ظاہر ہے کہ جس سے لیا تو اب اس نے تو کہنا کہ بھائی جاؤ جی ضامن صاحب دو۔ اب ضامن صاحب کی بھی نوکری نہیں لگی، ابھی پیسے نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ شوزب صاحب جو گو بیٹھ ڈاؤن ہو گئے نا، باہر کے ملک چلے نہیں آتے، غائب ہو گئے، مل ہی نہیں رہے، اور سی آر صاحب بیچارے جو ہے اب وہ کیا کریں، کہاں سے لائیں، ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال یا ادھر ادھر سے دوست احباب سے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ سوال کر کے رقم پوری کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، کیونکہ ان میں تو مفت کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں چٹی پڑی ہے، انہوں نے بیچارے نے شوزہ پر اعتبار کر کے جو ہے اس کی ضمانت دی تھی، لیکن کیا پتا تھا کہ وہ گورنمنٹ مان ہو جائے گا۔ یہ مثال دی ہے، ایکچوئل ایسا نہیں ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس پر ناگہانی مصیبت آن پڑی، سب مال و اسباب برباد ہو گیا، ذریعہ معاش کی کوئی صورت نہیں، یہ شخص مجبوری کی حالت میں بقدر ضرور سوال کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مال دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، زلزلہ آ گیا ہے، ساری بلڈنگ گر گئی، سب کچھ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے صورتحال معقول فرمائے۔ بہرحال کوئی بھی پرابلم ہو گئی تو شخص مجبور ہو گیا، یا کاروبار کے اندر پرابلم آ گیا کوئی، وہ تیسری صورت ہے۔ تو بہرحال وہ شخص ہے جس پر ناگہانی مصیبت آ پڑی، سب مال و اسباب برباد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا آدمی ہوتا ہے جو مالدار ہے، مگر تجارت وغیرہ میں سارے میں سب مال جاتا رہا، ہو جاتا ہے نا، تو نوبت اللہ معاف فرمائے بڑی کمزور بھی ہو جاتی ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہوتی ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو برادری کے 3 آدمی اس کے اپنے دعائی نہیں ہوتے، اسے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ طلب یہ 3 صورتیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 صورتوں کے علاوہ اگر کوئی شخص سوال کرے گا تو حرام ہے۔ یعنی کہ دین اسلام جو ہے دین فطرت ہے، ہر چیز کو مد نظر رکھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ دین ہے، تو اس میں ہر چیز کو جو ہے مد نظر رکھ کے جو ہے بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے اگر کوئی ایسی صورت تیار ہو جاتی ہے تو تب سوال کیا جا سکتا ہے۔ آپ بلا ضرور سوال کرنا، یا جو پروفیشنل بیگر جو ہے ان کو جو ہے وہ اگر تو کو ہٹا کرتا ہے تو اس کو نہ دیا جائے، بلکہ اس کو کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ماشاء اللہ ہر چیز سے نوازا ہے، صحت مند ہو، تمہیں جوانی دی ہے، تمام آزاد بھی ہیں، تو بھائی ان آزاد کو کام پہ لاؤ اور ان سے کام کرو۔ یہ مانگنا جو ہے نا، مانگنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلا ضرورت مانگے گا تو کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ جو ہے وہ جہنمی ہے، اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ذلت نہ برداشت کرے، بلکہ جو ہے محنت مزدوری کرے۔ ظاہر ہے کہ لوگ دے نہ دیں، جس سے مانگے گا تو وہ اس کو جھگڑ بھی سکتے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ تو اس طرح یہ 4 افعال حرام قرار دیے گئے تھے۔ اب آگے 3 افعال جو ہیں وہ ہیں مکروہ یا ناپسندیدہ۔ ان میں سب سے پہلے قیل وقال، ٹال مٹول، جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمائے، ان میں ٹال مٹول کرنا، کٹ حجتی کرنا، بلا ضرورت بحث مباحثے میں پڑھنا، بات کی کھال اتارنا، اور کٹ حجتی کی خاطر نئے سے نیا سوال کرنا ہے۔ جن کے بات ہو رہی نماز پڑھا کرو تو کہتا بھائی کیسے نماز پڑھے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھے ہیں، اور یا پھر ہاتھ باندھ کے پڑھے، پھر ہاتھ جو ہے سینے میں باندھنے، نیچے باندھنے، ناف سے نیچے باندھنے ہیں، یعنی اس قسم کے سوال اللہ کے بندے نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، تمہارا جیسے دل کرتا پڑھو، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا ہے پڑھ لو، ہاتھ باندھ کے پڑھنا پڑھ لو، ہاتھ اوپر باندھ کے پڑھنے پڑھ لو۔ تو اس قسم کے سوالات بات کی کھال اتارنا ہے، تو یہ اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے اور اس کو ناپسند فرمایا گیا۔ اور ہم سورہ فرقان کے اندر بھی پارٹ 1 کے اندر پڑھا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے نامناسب انداز سے خطاب کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں سلامتی ہو، یعنی سب بحث و مباحثے میں نہیں پڑھتے، بلکہ ان لوگوں میں تحمل اور بردباری کی صرف پائی جاتی ہے، اور انہیں اپنے اعصاب اور جذبات کا استحصال کر قابو ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا وصف یہ ہے کہ نامعقول افراد کے رویے کے مقابلے بردباری اور ضبط نفس سے کام لیتے ہوئے اسلامی اخلاق کے حدود سے باہر نکلتے ہیں۔
تو یہ تھا کہ اذا وقال کال متولیہ کے بحث مباحثہ وہ جناب بحث مباحث کے اندر پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے جس میں اپنے پر کثرت سوال اور کثرت سوالات کی جو ہے وہ ممانعت کر دی گئی ہے. اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سوالات کرنے کو بھی ناپسند فرمایا کیونکہ پہلی امتوں کو ان کے حرص نے ہلاک کر دیا تھا. وہ زیادہ سوالات کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کے خلاف چلتے تھے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہلاک ہونے والوں کی رائے اختیار نہ کریں اور خواہ مخواہ سوالات نہ کریں. ادھر ادھر کی بحثوں نقطہ سنجیوں میں لگنے کی بجائے مطلب کی باتیں ضروری مسائل جو اپنی ذات سے متعلق کو معلوم کریں اور دین کی جو بات معلوم ہو اس پر انتہائی خوشی کے ساتھ عمل کریں. قرآن کریم میں کثرت سوالات سے منع فرمایا گیا. ارشاد ربانی اور یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم. ایمان والو بہت زیادہ سوالات نہ کیا کرو اگر تمہیں علم ہو جائے تو یہ چیز تمہیں ہی تکلیف پہنچائے گی. کثرت سوالات ممانعت کے بارے میں ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سوالات جو ہے صاحب کو قوم تباہی کا سبب ہے. یہ پارٹ 1 کے اندر حدیث نمبر 9 تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به فاتوا منہ ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم في انبیائهم. میں نے تمہیں جس چیز سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ اور جس چیز کرنے کا حکم کیا اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو. بے شک تم سے پہلے لوگوں کو سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف میں ہلاک کر ڈالا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون قوم من امتی یغلطون فقہاءہم بعض المسائل اولئک شرار امتی. میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو فقہا کو مسائل میں الجھا دیں گے. وہ میری امت کے شریر تھی لوگوں کو. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام بری ترکہ مالا یعنی ہی آدمی کے ایک اچھے انسان کے اچھے اسلام کی پہچان اس کو غیر متعلق چیزوں پر چھوڑ دینا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ نہا عن الاغلوطات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی لا یاد لوگوں سے منع فرمایا. تو 5 حدیث مبارکہ اس سلسلے کے اندر آتے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں تم پر حج بند کرتے ہوئے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہر سال. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب غصہ آیا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اور اگر یہ ہر سال فرض ہو جاتا تو پھر اس پر عمل نہ کر سکتے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کی ممانعت کے بارے میں تھی. اور اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے ایجاد مال کا ضائع کرنا. مال کا ضائع کرنا یا فضول خرچی کرنا ایک ناپسندیدہ فعل ہے. قرآن و حدیث میں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے. ایک کام مسلمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر کام میں اعتدال کی رائے اختیار کرے. یعنی نہ وہ بیجا خرچ کرتا ہے اور نہ ہی بخل کرتا ہے. قرآن کریم والفرقان حمید کے رحمان کے مقبول بندوں کی جو ہے وہ صرف بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ میں سیدھا رہیے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے محبوب بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کنجوسی کرتے ہیں بلکہ جو ہے دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں یا درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں. طلبہ میانہ روی کے بارے میں جو ہے تو یہاں پر جو ہے اسراف یعنی کہ جو ہے فضول خرچی کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر 2 الفاظ بولے جاتے ہیں. ایک ہے اسراف. اسراف کا معنی ہوتا ہے جائز کاموں کے اندر فضول خرچی کرنا. اور دوسرا تبذیر. تبذیر کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ناجائز کاموں کے اندر خرچ کرنا. یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے تو یہ آپ نے پڑھ لیں گے. کوئی پارٹ باقی پڑھائی جا چکی ہے. تو اسراف کرنے والے کو فرمایا کہ اللہ لا يحب المسرفین. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. لیکن تبذیر کے بارے میں فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بے شک تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو عزیز طلباء یہ آپ کے سامنے 3 احادیث مبارکہ کی تصویر رکھی گئی ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی انشاءاللہ بقیہ احادیث مبارکہ جو ہیں ان کے بارے میں نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.